السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کے کوئی کولیگ ہیں، آفس والے ہیں، تو ان کے والد کا غالباً انتقال ہو گیا ہے یا وہ ان کی وفات ہو گئی ہے، تو لوگ واٹس ایپ گروپ وغیرہ ہے تو اس میں تعزیتیں وغیرہ یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ یا ان کی مغفرت کی دعائیں بھی کر رہے ہیں اکثر لوگ، یا انا للہ و انا الیہ راجعون پر لکھ کے بھیج رہے ہیں، تو آپ کیا کریں اس مسئلے کے اندر؟ یہ آپ کا سوال ہے۔ تو بھائی پہلے تو آپ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے دل میں بھی یا دماغ میں یہ چیز کھٹک گئی ہے، نہیں تو آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا واٹس ایپ گروپوں کے اندر لوگ RIP لکھ کے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں یا اور اس طرح کے معاملات کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اب ہم اس معاملے میں کیا کریں؟ بندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، اکثر مثال ہے کسی کا کوئی سینئر ہو اور یا پھر کوئی ایسا ریلیشن شپ ہو اس سے آفس میں بھی کہ اس کے ساتھ یہ کام کرنا پڑ جائے، تو بندہ کیا کرے؟ اور یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی کرسچنس کے ساتھ بھی، کہ جب وہ ہمارے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر نیچے والا سٹاف ہے تو وہ بھی اس چکر میں پھر وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنے علماء سے پوچھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ جو سچویشن آپ کی ہے وہی انہی کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کو وہ نہیں سمجھتے، ایمان والا نہیں سمجھتے، بلیور نہیں سمجھتے، وہ بھی آپ کو نان بلیور سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو یہی بتایا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد بھی اگر کسی کے اوپر کوئی بندہ ایمان لے کے آیا تو وہ جو ہے وہ تو کافر ہوگا۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا، کوئی ختم نبوت کے اوپر ایمان نہیں لایا، تو وہ بھی کافر ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ معاملہ دونوں طرف آئی ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کرسچن بھی جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو وہ آپ سے ملیں گے تو وہ بس یہ کہیں گے بہت افسوس ہوا ساتھی، تو یہ اس طرح کر کے وہ بھی گول مول بات کر جاتے ہیں، جو ہم نے چیز دیکھی ہے۔ لیکن بہرحال اب ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسئلہ اس کے اندر میں آج یہ بھی کلیئر کرنے کی کوشش کر دیتا ہوں کہ جو آپ نے کہا نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ کے لوگ بھیج رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ تو مسلمانوں کا شعار تھا۔ مسلمانوں کا شعار کیسے تھا میں آپ کو یہ چیز بھی بتا دیتا ہوں، اکثر علماء نے یہ کام کیا، جیسے ابھی عامر لیاقت کی وفات کے اوپر اہل حدیث علماء میں سے کچھ لوگوں نے بھی یہ کام کیا کہ بجائے اس کے کہ کہتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے، انہوں نے یہ چیز گھڑ لی بھی اپنی طرف سے کہ جس کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا نہیں بھی کرنی ہوتی نا، آپ اس کے لیے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں۔ تو یعنی بے عزتی کے لیے، یعنی وہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کے قائل ہوتے ہیں اور وہ صرف یہی پڑھ دیتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے پڑھ دیا، اب اللہ جانے اور اس کا کام جانے، ہم اللہ ہی کے اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس مسئلے سے وہ جان اس طرح چھڑا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ مسلمان علماء نے اس طرح کی فتوے بھی دیے ہوئے ہیں جو کہ دنیا کے اندر اس وقت بڑے پاپولر ہیں، وہ فتوے کہ اگر کوئی کرسچن بھی مر جائے نا، نان بلیور بھی مر جائے، کافر بھی مر جائے، تو آپ اس کی وفات پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شاید پہلے بھی کسی نے بتایا ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بات پہلے آپ نے شاید کہیں نہیں سنی ہوگی اس روایت کے کانٹیکس میں جو میں آج آپ کو اس بات کے کانٹیکس میں بتانے جا رہا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف مسلمان کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ یا آپ کو پرسنلی کوئی ایسی مصیبت پڑ جائے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہوں یا مانگنا چاہتے ہوں، تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے وہ میں آپ کو قرآن سے بھی بتاؤں گا اور حدیث سے بھی۔ پہلے تو میں ایک روایت بیان کر دوں کہ جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان دنوں کی بات ہے کہ ایک صحابی مقدام جو ہیں وہ حضرت معاویہ کے دربار میں یا ان کے پاس آئے، تو ان سے ملاقات کرنے آئے، تو اس وقت وہاں پر انہوں نے حضرت معاویہ نے ان کو بولا یا کسی سے پتہ چلا انہیں کہ جناب ان کو بتایا گیا حضرت مقدام کو کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ امام حسن جو ہیں یا حضرت حسن جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا یا ان کی وفات ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے فوری بے ساختہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آپ یہ سوچئے کہ ان کو ایک مسلمان کی اور مسلمانوں کے ایک امام کی اور ایک مسلمانوں کا ایک سید الشباب من اہل الجنہ کی وفات کی خبر مل رہی ہے اور وہ بے ساختہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ تو وہاں پر اسی دربار میں یا اسی جگہ پر
کہ اب حضرت معاویہ کے پاس ہی کسی شخص نے یہ بات کہی ان کو کہ یہ کیا مصیبت والی بات ہے جو تم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، وہ تو ایک آگ کا انگارہ تھا معاذ اللہ. یعنی امام حسن کے بارے میں اتنی گھٹیا بات، امام حسن کی گستاخی کی وہاں پہ حضرت معاویہ کے سامنے، صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے اوپر، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کے اوپر بھی انا للہ و انا. اس سے یہ چیز پتہ چلی کہ صحابہ کے ہاں یا جو شروع کے مسلمان تھے جو نبی الاسلام کے بعد بھی رہے، یعنی مسلمانوں میں سے اس صدی کے مسلمان یا ان دہائیوں کے مسلمان جب نبی الاسلام کے جانے کے کچھ عرصے کی بات ہے، اس وقت صحابہ کے اندر یا اس وقت کے مسلمانوں کے اندر یہ بات اسٹیبلش تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی مسلمان اور بڑے جلیل القدر مسلمان کے لیے پڑھنا ہے. جیسے امام حسن کی آپ کے سامنے میں نے مثال دی کہ اس روایت کے اندر بھی امام حسن کا ذکر ہے. تو اس روایت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کی وفات کے اوپر آپ یہ بات پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، یہ صحابہ سے میں نے آپ کو چیز ثابت کر کے دکھا دی. اب ہم دوسری طرف قرآن پاک میں چلتے ہیں جہاں پہ اس آیت کا ذکر ہوا ہے، یعنی انا للہ و انا راجعون. جب اس آیت کا آپ آگا اور پیچھا پڑھیں گے نا تو یہ آیتیں شروع ہو رہی ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ. پھر یہ دیکھیں پیچھے سے چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم لوگوں کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئے اور تم صبر اور نماز سے اللہ سے مدد چاہو. ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ وہ چل رہا ہے ان آیات کا. پھر اس کے بعد بتایا کہ اگر پھر بھی تم لوگوں کے اوپر مصیبتیں آئیں، ٹھیک ہے، تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کے پیچھے بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بھی خاص ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے صبر اور نماز کے ذریعے سے میرے سے مدد مانگنی ہے یا مدد چاہنی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اگر پھر بھی تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں، جو بھی بھوک کی، پیاس کی، مشکلوں کی، پھلوں میں کمی کی، ٹھیک ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے، پھر بھی میری طرف ہی تم نے رجوع کرنا ہے کہ تم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا مسلمانوں کو ایمان والوں کو انعام دے رہا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ہی ہے اللہ کی رحمتیں اور یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے، اور انعامات. تو یہ کانٹیکسٹ کہاں پہ آ گیا ایسا کہ ہم اس آیت کو انا للہ و انا الیہ راجعون کی والی آیت کو کس طرح کافروں کے لیے استعمال کر سکیں آج. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے کچھ علماء نے یہ چیز فتویٰ دے دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بدعتی ہے یا کلمہ گو مشرک مر جاتا ہے اس کے لیے بھی آپ یہ بات پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے کافر بھی مر جائے تو اس کے لیے بھی یہ آیت پڑھ سکتے ہیں معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تو بلکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو ہے اپنا مفتی دنیا میں بڑے مشہور ہے مفتی میں نے ان کا بھی ایک فیض سنا تھا کہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے وہ کسی کافر کی ڈیتھ کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ چیز نبی علیہ السلام سے، آپ کے صحابہ سے، یا قرآن پاک کی آیات جو میں نے آپ کو بھی بتانے کی کوشش کی سورہ بقرہ سے، اس کے اندر بھی یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی اجازت دین کی طرف سے، نہ قرآن کی طرف سے، نہ صحابہ کے اقوال کی طرف سے یہ نہیں مل رہی، یا نبی علیہ السلام کی کسی قول و فعل کی طرف سے نہیں مل رہی کہ ہم کسی کافر کے لیے اس آیت کا استعمال کر سکیں یا ان کی مغفرت کی دعا کر سکیں. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہ تو ہو گیا وہ سوال کا وہ حصہ بھی جس میں آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا بھی ذکر کیا. اب ہم کیا کریں اس وقت آج کے دور میں کہ ہمارا کولیگ مر جاتا ہے یا کولیگ کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، جیسے آپ کا مسئلہ ہے، تو اب آپ یہ کریں گے کہ آپ کا کولیگ تو زندہ ہے نا، اور آپ اس کو صرف یہ اس طریقے سے تعزیت اس سے کر سکتے ہیں کہ بھائی افسوس ہوا کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے،
اور بس اس طریقے سے آپ اس سے کر لیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صبر کریں، آپ صبر کریں اور آپ جو ہے وہ صبر کریں۔ اس طریقے سے آپ دو چار الفاظ جو ہے نا وہ ڈیوائس کر لیں، صرف دو جملے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ آپ اس سے بے شک گلے ملیں، اس سے میسج کر دیں کہ بھائی بہت افسوس ہوا اور خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر عطا کرے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خدا تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے، اس کے اندر یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ بھائی کہ اس صبر کا مطلب جو ہے نا وہ ہم دنیاوی لحاظ سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی وہ جنت دوزخ وہ والا معاملہ نہیں ہے، ہم صرف دنیاوی لحاظ سے اس کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس صبر سے نیت آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ ہم اس کے لیے بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کریم اس کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس صبر کے بدلے میں۔ تو اس طریقے سے آپ نے صرف دو الفاظ ان کو بول دیں کہ بھائی بہت افسوس ہوا، خدا تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ دو الفاظ کہہ دیں، اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی آپ کو شروع میں بتایا کہ بڑے پریشان ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، تو اس لیے معذرت یہ کافی لمبی ہوگی بات، لیکن بہرحال مسئلہ یہ ایسا تھا کہ ضرورت ہے اس کی لوگوں کو سمجھنے کی، اور علماء کو بھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسے الفاظ ڈیوائس کریں جو کہ دنیاوی اعتبار سے ایسے ہوں کہ جس سے کام بھی پورا ہو جائے اور ہمارا جو کرسچن ہے اس تک بات بھی پہنچ جائے، اور کوئی ایسا سوشلی کوئی پرابلم نہ ہو آفیسز کے اندر۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔